ہوتے ہو نا، اگر شیعہ دے بچے ہو تو اندر آ جاؤ مجلس سے، اگر اہل سنت بھائیاں دے بیٹھے ہو تو مہربانی کرو اس تو میرا پتر سائیڈ سے ہو جائے۔ ایک کھلو کے میچ دیکھے جاندے نے، مجلس تھوڑی تے بہ کے سنی جاندی ہے۔ میں گزارش کرتا ہے جڑے سامنے موٹر سائیکلان تے بھی حضرات بیٹھے نے، اہل سنت بھی اپنے بھائی نے بچے نے، تو مہربانی کرنا ہے میرا پتر سامنے نہیں کھلونا، سائیڈ تے موٹر سائیکل کر لو تے بہ جاؤ۔ ایس گیٹ تے بالکل سامنے، او چھوٹے میرا پتر، او چٹی بنائن آلے شرٹ آلے، میرا پتر مہربانی کرنی ہے سائیڈ تے ہو جانا ہے، کیونکہ میں اے پیر کمال ہے تے اے گیگے میں گھارج کھلو کے ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں کوئی ضروری نہیں بھی میں ضرور دستا میرا گھر ہے، میری اپنی جگہ ہے، تے مہربانی کرنی ہے میرا پتر۔ اور ذاکرہ کے بھی گزارش ہے کہ کوئی ایسا لفظ بھی نہیں آکھنا کسی مذہب فرقے یا کسی شخص دی دل آزاری ہو گئے۔ اوکے جی آپ انشاءاللہ تری زکاة تو لکھی شاہ خان وسیم ملام علی ناصر تلہارا پیر فرق بخاری پیر سجاد حیدر شاہ پیر مدر بخاری شرافت حسین راکٹ عالم عباس بٹی غلام عباس جپا مجید عباس کنگرہ انجم رضا شرادی سمیت ملکی ذاکر ہیں۔ 19 اپریل کو حافظ آباد زوار لیاقت کھنو والے بارگاہ زوار مجید کنگرہ صاحب دی والدہ دا 40واں ہے۔ 11 بجے مجلس پڑھنی ہے میلسی صاحب، 12 بجے پیر سجاد حیدر شاہ، 1 تو 2 بجے علی عمران جعفری صاحب تے بعد اس ختم ہوئے گا۔ 25 اپریل نوں بھی زوار لیاقت کھنو والے بارگاہ پیر فرق بخاری پیر اقبال شاہ پیر نجم شاہ علی ناصر تلاڑا حبیب رضا حیدری مجید عباس کنگرہ اور لیاقت سینس مندوان آخری ذاکر ہون دے اتھے پورا اندازی ہوئے دی۔ 25 اپریل نوں زوار لیاقت کھنو والے بارگاہ 2 مومنین نوں او زیارات تے بھیجن دے جڑے دی پرچی 2 دی نکلے دی 6 مئی مڈورہ کلام، کیونکہ مڈورے توی جان دے ہو ریا ملیا پینڈے ہر سال ہو پھوڑی وشاندے نے۔ ایک اور گال بڑی پیاری ہے مڈوریاں دی، میں اکثر ایس رمضان تو کے پیچھے بھی مگو کے 1-2 بار فاتحہ تے بھی گیا، نمازی بہت زیادہ ہوندے نے مڈورے والی مسجد اے مجلساں تے بھی مڈورے والے ہون دے نا، تسی یہ تھوڑ وقفہ ہوئے دا نا مسجد جاؤ دے ویکھو تے تانوں مڈوریاں دے بندے مسجد وچ ملن گے، لہذا انہوں نال میرا پیار ہے۔ 6 مئی اتھے مجلس ہے، آغا علی حسین پیر محمد حسین شاہ پیر دریت شاہ پیر فرق شاہ آخر تے ملک علی رضا کھوکر پیر اقبال شاہ قاضی وسیم عمران کمی، یہ سارے 6 مئی 19 مئی پیر حسین علی شاہ دی کوٹھی گجرانا روڈ حافظ آباد، بعد ہی تفصیل سارے اعلان انشاءاللہ کریں گے۔ تے بار بار گزارش ہے کہ جناب شہر آل عمران اکا سے غم درپن عدم جناب نفیس و ذاکرین ملک علی عباس علوی علی عباس عسکری، آپ جان دے ہو تسی آپ لاہور جناب ملک علی عباس عسکری صاحب صلی اللہ صاحب محمد و علی محمد بیان فرمانے کے لیے ممبر مظلوم کربلا پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ان کے بعد شاعر علی عمران استاد و ذاکرین۔ میں 1994 سے پہلا اعلان کیتا ہے کہ جس دن میری شکر ہوئی ہے مظفر گڑھ میرے استاد آگے ملک کاظم بدھ کے جنوی صاحب اودن میں اٹھے ہے، جنوی صاحب کوڑ ہے محمد حسین شاہ پیر صابر شاہ 1994 سے میری شکر انہا ہتھا نال ملک کاظم بدھ کے رکھی آئی 5 مئی آئی تے مولا دا بڑا کرم ہے، مولا مزید صحت عطا فرمائے۔ اور استاد الشعراء بھی نے ممبر تے موجود نے، وہ بعد اس وقفہ کران گے جناب ملک علی عباس عسکری صاحب مسافر شام نے پرسہ دیں۔ بڑی مہربانی صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام
اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا بے گناہ قیدی کے لیے دعا کریں، رہائی کے لیے محمد ریاض میرے مولا رہائی نصیب فرمائے، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جی بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں علی علی اور حسین حسین کرنے والوں کو ناگہانی آفات بلیات مصیبتوں مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک فلسطین کے انسانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہنے والا کوئی بھی وہ شخص جو انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے بھلے جس مرضی مذہب سے ہے، میرا مالک اسے نیست و نابود فرما۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ بندہ آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا وہ تمام احباب جو اس وقت اس مجلس کی زینت ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکے۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی رہیں۔ بات شروع کرتے ہیں۔ 15 منٹ 16 منٹ کی نوکری ہے باقاعدہ اور اپنے بڑوں کے حوالے میں کر دیں۔ طبیعت ہے نا بات شروع کی جا سکے۔ سامعین کرام ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ بڑی جلدی اپنی طرف سے کی ہے۔ عمران صاحب انشاءاللہ کہیں گے کہ میں بانی بن کے بیٹھا تھا۔ یہ معجزہ اجازت نہیں۔ سر جی مصرے چلے ہیں جلال پور ہندوستان سے، کیا بات ہے، اور چلتے چلتے آپ کے ہاں تک تو آ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں چھوڑنے ہیں یا انہیں ساتھ لے کے جانا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مطلب مکمل کروں گا، مطلب مکمل کرنے کے بعد آپ بتا دیں گے کہ آپ کو کتنا سننا ہے۔ آپ جیسے بھی سنیں میں آپ کے حق میں دعا کروں گا کیونکہ آپ میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر آپ خوش اسلوبی سے وصول کریں گے تو باخدا دل بڑا ہو جائے گا۔ میں مصرع دوسرا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مصرع پڑھ رہا ہوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ یہ معجزہ میرے بھئیے 14-13 منٹ رہ گئے، جو موبائل نال کھیڑے گا تے اللہ دی قسم ضائع کر دیں گا، نہ میں تم ضائع کرنا میں تین نہ سی وقت ضائع کرنا، نہ میری محنت ضائع ہوئے نہ تیرا ٹائم برباد ہوئے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو۔ بڑے بیٹھے ہیں میرے سامنے، جب ضعیف العمر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں باخدا پڑھتے ہوئے جھجک بھی ہوتی ہے، خوف بھی آتا ہے۔ آپ لوگوں کے چہروں سے تجربہ چھلک رہا ہے اور ایکسپیرینس ایک واحد ایسی چیز ہے جس میں شارٹ کٹ نہیں آتا، تجربہ زمانے کے دھکے کھانے کے بعد ہی ملتا ہے، ورنہ ہم پاکستانی ہر چیز میں ایک شارٹ کٹ کوئی نہ کوئی ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ میں مصرع آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، مدتیں گزر گئی، آپ سخی حسین کا ذکر کروا رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اگر یہاں سے دل کرے تو ہر بندہ بولے، اگر یہاں سے دعا نہ آئے تو مولا کا واسطہ کوئی نہ بولے۔ میرا قد چھوٹا ہے، میں شعر بڑا پڑھوں، وضاحت کا ٹائم ہی نہیں، آپ جلدی سے چلیے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے،
گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے تو منبر پہ عسکری اعلان کر رہا ہے حسین حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. میرے مولا ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل رات میں بلند ہو گئے تو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. کیا بات ہے حسین کیا بات ہے کیا بات ہے. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے. یقین جانیے اندر کو زور لے رہا ہے. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے. انکل اجاز جنوی صاحب یقین جانے میں ان کا ادب ذاکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ادیب ہیں. آپ یقین کیجئے اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کام کی جتنی باتیں ہیں ان میں سے اکثر نہیں کی جا سکتی. زمانہ اتنا ناقابل برداشت ہے. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے چلو نماز کا قد بھی. سرکار بڑے امام باڑے لکھنؤ کے بعد جسے آصف الدولہ نے تعمیر کروایا تھا اس بڑے امام باڑے کے بعد ویسے تو سخی حسین کا دربار ہر کوئی بڑا ہوتا ہے لیکن پلیٹ فارمز کے حوالے سے یہ جو ترتیب ہے اس میں بڑا مرکزی ممبر میں سمجھتا ہوں کراچی کی انچولی. بڑے بڑے لوگ پڑھتے رہے. یقین جانے کراچی انچولی کے صرف اپنا اپنا مجمع گھر سے 2-2 4-4 افراد بھی مجلس میں آئیں تو وہ 50 60 70 ہزار کا مجمع ویسے بن جاتا ہے. میرے مولا کی قسم ہے کچھ نہیں تو 1.5 سے 2 لاکھ کا اجتماع تھا 2-3 شعبان کی درمیانی شب. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. آپ پتہ نہیں کیسے سنیں آپ جیسے بھی سنیں میں دعا کروں گا لیکن آسمان چھوٹا ہے شیر بڑا ہے. اگر دامن میں وسعت ہے تو جھولیاں پھیلائیے اور آسمان اترتا دیکھیے. مصرع پڑھ رہا ہے عسکری یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے تو منبر پہ عسکری اعلان کر رہا ہے حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے. جس کے ہاتھوں کے مالک میرے مولا حسین ہے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے نعرہ حیدری. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے چلو نماز کا قد بھی چلو نماز کا قد بھی. میرا دل تھا میں آپ کو شہزادہ قاسم کی جنگ سناتا لیکن میں اب اس طرف جاتا نہیں ہوں مضمون لمبا ہو جائے گا. آپ 2-4 شعر سنیے. چلو نماز کا قد بھی. اور سامعین گرامی خدا گواہ یہ واحد فیملی ہے جس فیملی نے ہر زمانے میں نماز کی تعمیر کی ہے. یقین کیجیے امام حسین علیہ السلام اگر حسین علیہ السلام نماز کا قد بڑھا رہے ہیں تو پھر امام حسین کے چاہنے والے کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. اچھا نہیں لگتا با خدا میں ایک بات کہا کرتا ہوں پتہ نہیں لٹریچر کے حوالے سے صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن میرے دل کے بہت قریب ہے. میں کہتا ہوں اچھا نہیں لگتا وہ بندہ جو حسینی کہلوائے اور نمازی نہ ہو اور اچھا نہیں لگتا وہ بندہ جو باب مدینہ العلم کا مومن ہو اور وہ بدتمیز ہو. کیونکہ نماز مذاق تھوڑی ہے. شریعت یہاں تک حکم دیتی ہے میں خود دوستوں والا ہوں میں خود فرینڈ زون میں آگے پیچھے گھومنا پھرنا جس وقت ہم واپس اپنی پلیس پہ آتے ہیں اور باخدا نماز کا وقت ہو بھی جائے اور میں کسی کو کہہ بھی دوں اور آگے سے مجھے جواب مل بھی جائے نا کہ یار تھکاوٹ ہے نہیں پڑھ سکتے تو مولا حسین کی قسم میرے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے اگر نماز چھوڑنے کا شریعت یہاں تک کہتی ہے نہیں سکت پلکوں کے اشارے سے نماز پڑھو لیکن پڑھو ضرور. نماز چھوڑنے کا اگر کوئی ایک عذر بھی موجود ہوتا تو حسین 10 محرم چھوڑ دیتے. نماز چھوڑنے کا اچھا جی میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں مولا کی قسم. بہت اچھے پتر جی آپ سید ہیں مجھے دعا چاہیے بلکہ میں آدھا بھائی میں اتنی حوصلہ افزائی کرو ان 2 مصرے تھے کہ جڑا جان بوجھ کے جوان بکل مار کے بیٹھا ہوئے نا اس نو پتہ لگے بھی ذاکر دا ٹل لوائے بغیر بھی او دے نال تعاون کریندہ وے. یہ آج علی عباس عسکری کی بات نہیں ہے
یہ 1400 انکل اجاز آپ دیکھیے کتنے بڑے مصرے ہیں اور کتنا بڑا شعر آ رہا ہے یار بھائی عمران. یہ 1400 سال پہلے میرے مولا حسین نے اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں, میرے مالک تیرا حسین تیرے سے وعدہ کر کے جا رہا ہے دین اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی, میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. گزارش آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کیا کہنا چاہتا ہے؟ انکل بولیے گا میرے ساتھ. اچھا لگتا ہے سخی حسین کی مجلس خدا کی مسجد کو نمازی دیتی ہے. معذرت کے ساتھ اس نے مجلس کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا, جو نماز کو ویلیو نہیں دیتا. میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں اس بندے کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی. نماز نہ پڑھنے والے سے بات نہیں کی میرے مولا نے, فرماتے ہیں اسے شفاعت نہیں مل سکتی. کس نے فرمایا؟ جو پڑھتا ہے اور اہمیت نہیں دیتا. نہ پڑھنے والے سے تو بات ہی نہیں کی, جو پڑھتا ہے لیکن اس کو ویلیو نہیں دے رہا. میں 5 منٹ بات کر لوں, میں 10 منٹ بات کر لوں, باخدا بدن پہ لرزاں طاری ہوتا تھا میرے امام کے. میں کس کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے لگے. سرور نواب سرور ہندوستان کے شاعر ہیں اور بہت بڑے شاعر. خدا کی قسم میں آپ کو ان کے 2 مصرے سناتا ہوں. پڑھ دوں میں 2 مصرے. کرمالیوں تسی انج غور نال ویدے پئے ہو, پتہ نہیں میں توں کیویں نظر آوندا پیا. جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں. سرور نواب سرور فرماتے ہیں تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین. نہیں سمجھ آیا مشرا؟ پکی گلے نہیں آیا یا آیا ہے؟ تب بولے کیوں نہیں میرے نام؟ میں دستا صحیح میں جو اپنے ٹریک تو ہٹ کے کہو کی گل پہ کردہ تے پچھلی مروجہ شنگین بن کے ایک پاس تبلیغ تار سے نال رلا کے ٹردہ پہ آتے میری حوصلہ افزائی تک آ کس ٹائم تک ایک سرکل دے سجے کھبے پھردہ راسے 2024 بھی ٹپدہ پہ مہربانی کرو تو تھوڑا جا اللہ دا نام منو. میں 4 مصرے تیری چپ میں کھا گئی ہے, میں 2 پورے نہ پڑھتا, میں 4 بتا کے پڑھتا. تے گل میری تیرے نالے کوئی بولے نہ بولے کوئی میری نظریں چاہ گیا. میں مصرہ پڑھ لوں کہ فرش اذان نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. سرور نواب سرور فرماتے ہیں تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے. ارے جس کے ہاتھوں کی ملکی یہ حق تھا خدا کی قسم مصرہ سمجھنے کا. وہ تو پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو حیدر حیدر. تیرا کرم نماز پہ ہے. چلے سے آگے چلے سے. انکل اجاز مجھے کافی کی داد چاہیے, دعا چاہیے, بلکہ میں داد کیسے کہوں, میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے, مجھے اب سے دعا چاہیے. تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین. لٹریچر پڑھنے والا ایک جوان اٹھ کے کہا یعنی یہ باس عسکری مصرہ سمجھا, لطف نہیں آیا, خدا کی قسم میں زندگی میں پھر تمہارے سامنے نہیں آؤں گا, لیکن اگر تم نے میرا حق رکھ لیا تو خود سوچنا حسین بادشاہ کے گھر میں کسی کا حق رکھنا ہوتا کیا ہے. فرش اذان نے یوں ہاتھ کھول کے تو ہاتھ اچھے سیٹنگ کراؤں گا, ٹائم ہی کوئی نہیں میرے کول. فرش اذان نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین. یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑیے گا نہیں, امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کے, ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ کے. بیٹھا ہے کوئی شاعری سننے والا؟ سمجھ گئے تو کسا مل کے بولو حیدر حیدر. تیرا کرم نماز پہ ہے. شکلین کدھے میں تیرا کرم نماز پہ ہے. تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی.
عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر، لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا، لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا۔ اب یہ مجمع نہ ہوتا، یہ یہاں پر سارا یہ ایٹماسفیئر نہ ہوتا، میں کبھی بھی یہ رسک نہ لیتا میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، لیکن ذکر کی قسم میں انکل جی مصرع اولا پہ جان بوجھ کے رک رہا ہوں۔ پہلا مصرع جو ہے یہ پورا دیوان منقبت ہے، آپ یقین کیجئے خیرات نہ ملی میں آپ کو بھی مشکل میں نہیں ڈالوں گا اور اپنا دل بھی نہیں توڑواؤں گا، ہم اس شعر کو اسکپ کر دیں گے، لیکن پہلا مصرع پڑھ کے دیکھتے تو ہیں کہ آپ کا مجمع اس پہ ریئیکشن کیا دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی آپ نے ڈائیلاگ ڈیلیوری دیکھی ہوگی اور بڑے بڑے لوگ بات کرنا جانتے ہوں گے، مصرع پہ اس لیے رک رہا ہوں تاکہ آپ ایک بار جج کریں اور مجھے بتائیں کہ خطیب منبر سلونی کی اولاد کے علاوہ کیا کسی اور کے پاس ملکہ تھا کہ وہ اس لہجے میں کلام کرے جو 1400 سال پہلے بادشاہ حسین نے یہ معیار چاہیے جو بادشاہ حسین نے ایک جملہ بولا ہے۔ میں پہلے میں انکل جی مجھے میری مرضی کے خریدار مل گئے، خدا کی قسم میں خوشامد نہیں کر رہا، خرید لیا آپ نے اس موقع پہ ایسے بات کو کیش کر کے، میں مصرع آپ کے اور آپ بڑوں کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کرے گا سب سمجھیں گے۔ رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، مسلح سمیٹ کے، لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ کے، 2 محرم 61 ہجری 1400 سال پہلے علی کے لال نے اعلان کر دیا جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا۔ حکیم صاحب، عمران بھائی، اسد شاہ جی، کتنا بڑا مصرع ہے، جب رکھ دیے قدم، آپ اور آپ یہ چہرے، یہ پر یوں پنچایتی چہرے، میں ایک مصرع میں 1.25 لاکھ نبیوں کی ہسٹری پڑھ رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ مولا علی کی اولاد کے علاوہ کیا کسی اور کے پاس ایسے کلام کرنے کا ملکہ تھا یا نہیں۔ کیمرہ مین صاحب اے محلے تے ذرا دادی تک رکھنی ہے، اے ادھلے سارے میرے بزرگوں کا ہم سامنے ہوئے ہیں، اے جڑا محلہ بیٹھا ہوئے، 1.25 لاکھ نبیوں کی ہسٹری امام حسین نے ایک جملے میں کہی ہے، وہ سنیے۔ رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، کیا کہنے ہیں آپ کے خدا کی قسم، یہ مسکراہٹیں برقرار رہے خدا کا۔ رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، مسلح، بڑی مہربانی، مسلح لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ کے، علی کے لال نے فرمایا یاد رکھنا جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے۔ بالکل ممبر چھوڑنے کے قریب آ رہا ہوں۔ جب رکھ دیے ارے ہم وہ نہیں، بشیر بدر بڑے نازک شاعر گزرے ہیں، فرما گئے تھے سنوار نوک پلک اب روحوں میں خم کر دے، گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر۔ ایک شعر 11 جون انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے بھائیوں کے پاس شاہکوٹ، اور 1 جون کہاں پہ جی؟ 1 جولائی جی رسول پور تارڑ۔ ہوں میں تون ایک ایڈا سوادی شعر سناواں کہ تس یکھ والی کے پاس گل مک گئی ہے، تیرے حصے دی مک گئی ہے، یہ دامن پھیلا ہوا ہے۔ میں نے زیادہ نہیں پڑھا، مولا جانتے ہیں بہت کم پڑھا ہے، لیکن اپنی حیثیت کے حساب سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، اپنے اس چھوٹے قد سے زیادہ پڑھا ہے، ویسے نہیں پڑھا زیادہ لیکن اپنے اس چھوٹے قد سے زیادہ پڑھا ہے۔ خسرو کو پڑھا ہے، ولی دکنی کو پڑھا ہے، کلی کتب شاہ کو پڑھا ہے، سودا، درد، آتش، غالب، ذوق، انیس، دبیر، داغ، جوش، جگر، فراق، ساحر، فیض، منیر، فراز، محسن نقوی، جون ایلیا، پروین شاکر، ادا جعفری، ماہ نقابائی چندر، زہرہ نگاہ، یہ بڑے لوگ ہیں خدا کی قسم۔ میں رات کو بیٹھ کے ان سے بات کر رہا تھا کہ بندہ آرٹسٹ ہونے کے لیے شرط ہے اسے یہاں سے سینسٹیو ہونا پڑتا ہے، اور بندہ یہاں سے نازک تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ کربلا نہیں پڑھتا۔ کوئی صاحب قلم ایسا نہیں ہے جس نے کچھ نہ کچھ کربلا نہ لکھی ہو۔ انکل اجاز مجھے مولا کی قسم ہے، میرے بڑے ہیں آپ، میں نے اس مضمون پہ اس سے بڑا شعر نہیں پڑھا،
مجھے مولا کی قسم ہے میں نے نہیں پڑھا. میں کہتا ہوں کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو جائے, میں کہتا ہوں آپ ایک عسکری دیکھ رہے ہو, 1,00,000 علی عباس عسکری پیر اسد شاہ جی خدا میرے بس میں کرے تقی بادشاہ میں وار کے پھینک دوں اور میں اعلان کرتا پھر اسے پہن کے مصرع کا حق ادا نہیں ہوا. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, مسلح سمیٹ کے, ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. تو منبر پہ عسکری اعلان کر کے جا رہے جی چاہتا ہے, ارے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے. جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ. کتنی دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے؟ جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے فاطمہ مو گئی نوکری. جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ. کیا بات ہے, صدقے جاوا, کیا بات. میں آپ کو سرور نواب صاحب کے 2 مصرے سناتا ہوں. دنیا طاقت کا اندازہ لگاتی ہے واقعہ خیبر سے کہ مولا نے وہ خیبر کا در اکھاڑا, یعنی علی بہت طاقتور تھے. سرور نواب سرور صاحب فرماتے ہیں علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ. سرکار شاعری ہو رہی ہے, یہ بڑے بیٹھے ہیں, یہ اس میں چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. یہاں ہمارے دور میں نا شعراء سوسائٹی سے متاثر ہو رہے ہیں, جبکہ آرٹسٹ کلچر سے متاثر نہیں ہوتا, کلچر کو خود سے متاثر کرتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, اب ہم لگ اور طرف گئے ہیں ورنہ شاعری کچھ اور تھی. سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا. وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا. یار مضمون سمٹ نہیں گیا. وہ نقطہ بن گئے حیدر. اب میرے بھراموں تو ان مولا دا واسطہ ایک واری چادر لا ہاتھ دوئے بار کڑ. وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا. سرور نواب سرور فرماتے ہیں علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے تھا. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ. تم نے کیا سمجھا علی کی طاقت صرف اتنی ہے, بس اتنا صرف کیا زور. خدا دی قسم ہے تسی تو میں حقلے رہے ہوئے. اللہ خیر کرے سی بات کوئی نہیں, بس اتنا صرف کیا زور. خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے تھا. فرماتے ہیں علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا, نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے تھا. اور چپ کر, اب چپ کر جائیے گا. ہونا کیا ہے بھی پتہ نہیں کہ پڑھتا پیا بے. علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا. یا علی مدد. نصیریوں سرکار یہ شاعری عبادت ہوتی ہے خدا کی قسم. زندگی ایک ایک مصرع کے سرور میں گزر جاتی. علی کو بسم اللہ حضور کیا کہنے علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور. سامعین گرامی مصرع ہے, آپ گھڑی پہ 2 منٹ ٹائم رکھیں گے گن کے 2 سے 2.5 منٹ. اس میں مجھے ممبر چھوڑنا. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے,
شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے۔ معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید، اب میں ہر نبی کے سامنے اس کی عظمت پہ سر خم کرتا ہوں، لیکن حسنین کے نانا انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے۔ کیسے عشق غم شبیر کو یوسف کہہ دوں، یہ ہیں دامن میں وہ بازار سے آگے نہ بڑھے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں آپ کوشش بھی نہیں کریں گے کہ ذاکر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کیسے عشق غم شبیر کو یوں، ارے انکل اجاز جھنڈوی صاحب کے سوزیان دعا فرما رہے ہیں، میرے مولا انہیں سلامت رکھیں۔ کیسے عشق یہ مسکراہٹ برقرار رہے، یہ دل سے نکلنے والی دعائیں سلامت رہیں اور ایسے ہی ہم تک پہنچتی رہیں۔ کیسے عشق غم شبیر کو یوسف کہہ دوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے دامن میں وہ بازار سے آگے نہ بڑھے، تو منبر پہ عسکری اعلان کر رہے ہیں، حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے۔ دنیا اگر اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کی تیاری کا فقط ایک جملہ، ویسے تو ہر دکھ ہی بڑا دکھ ہے، لیکن سب سے پہلا دکھ وہی قیامت ہے، اپنا گھر چھوڑنا۔ میر انیس علیہ الرحمہ فرما گئے تھے، حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، کہ جیسے بلبل ناشاد ہوں چمن سے جدا۔ سکینہ مر گئیں قید ستم میں گھٹ گھٹ کے، مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسم سے جدا۔ مالک چاچے کا داد درجات بلند فرمائیں۔ میں تو پڑھ گیا ہوں، حسین یوں ہوئے ہے مجرئی وطن سے جدا، مجرئی اجراس، کہ جیسے بلبل ناشاد ہوں چمن سے جدا۔ سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کے، مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسم سے۔ سامعین گرامی، بہت بڑا دکھ۔ علامہ طالب جوہری کا ایک فکرہ ہے، ویسے تو ہر کسی میں بڑے لوگ تھے باخدا، بڑے درد میں فرمایا کرتے تھے جب حالات بالکل خراب ہو گئے، اس وقت حسین نے عباس کو بلایا اور عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، غازی اب شہر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ مولا حکم، بڑا درد ہے اس جملے میں، عباس اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، مولا حکم فرمائیں۔ حسین فرماتے، اب آپ دیکھیے گا میں نے مضمون شروع کہاں سے کیا اور میں ختم کہاں پہ کر رہا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں، عباس یہ فہرست تھامو، اس میں بیویوں کے نام اس میں گرامی ہیں۔ عباس میں گھر کے باہر خود دیکھوں گا، تم بیویوں کے نام پکارتے جانا، بیویاں گھروں سے باہر آتی جائیں گی، بیویوں کو محمل میں سوار کراتے جانا، اور ہم اپنے اگلے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول عباس علمدار کے ہاتھ میں آ گیا، پورے محلے میں عباس علمدار نے خود اپنی نگرانی میں پہرا کروا دیا، محلے کی ہر گلی میں عباس علمدار نے سیاہ رنگ کی کناتیں لگوا دی، اوپر آسمان کی جانب میرے مولا نے سیاہ رنگ کے پردے کا انتظام کروایا۔ بڑا تو دور کی بات، کوئی چھوٹا بچہ بھی آج محلے کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا۔ تاریخ کہتی ہے حسین خود حالات کا جائزہ لینے کے لیے بذات خود گھر کے باہر مسند نشین ہو گئے۔ جناب عباس علمدار گھر کے دروازے سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو گئے، ایک ہاتھ میں فہرست ہے تو دوسرا ہاتھ کمر پہ آیا۔ جناب عباس نے پہلا نام بلند کیا، امام حسن علیہ السلام کی بیوہ گھر سے باہر تشریف لائی۔ حسین بادشاہ نے رو کے فرمایا، بیٹا قاسم اپنی ماں کا ہاتھ تھامو اور ماں کو محمل پہ سوار کراؤ۔ چند لمحوں کے بعد دوسرا نام پکارا گیا، جناب
علی اکبر علیہ السلام کی والدہ گرامی تشریف لائی. امام علی مقام علیہ السلام نے رو کے فرمایا بیٹا اکبر ماں کا ہاتھ تھامو اور ماں کو محمل پہ سوار کراؤ. جناب لیلا صلوات اللہ علیہ کو بھی سوار کروا لیا گیا. اندر اجاز قبلہ اس سے زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں بندہ یا واجب سمجھ کے ہائے کرے, جملہ قیامت آمیز ہے, اس کے استقبال میں کم از کم ہائے کرے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر احترام سر جھکا لے, ورنہ میں کہتا ہوں ظلم یا زیادتی نہ ہو جائے. نام پکارتے گئے بیویاں آتی گئی. تاریخ کہتی ہے اچانک مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. عباس علمدار کی آواز میں لرزہ آیا. ایک ہاتھ کمر پہ تھا, جس ہاتھ میں فہرست تھی وہ ہاتھ کانپ رہا تھا. عباس علمدار نے رو کے فرمایا ہوشیار, تمام جوان اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو, تمام ہاشمی گلے میں کالے پردے کا سایہ کرو, کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر, اب علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے. کہ بلا تاریخ کہتی ہے کنیزوں کے حصار میں ماں کی رضا میں لپٹی ہوئی بطول کی لاڈلی گھر سے باہر چلتی چلتی آ گئی. میری مخدومہ نے پہلا قدم رکھا, دوسرا قدم رکھا, تیسرا قدم, چوتھا قدم, پانچویں قدم سے پہلے علی کی بیٹی رک گئی. تاریخ کہتی ہے حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے. چلتے چلتے بہن عالیہ کے قریب آئے. بابا اس کو جلدی نہیں ہوتی. چلتے چلتے بہن کے قریب آئے, سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں بہن عالیہ خیر تو ہے. چلتے چلتے اچانک رک گئی. اگر کوئی پریشانی ہے تو میں سوار کروں. غیرت کی پروردگار شہزادی نے نظر زمین میں گاڑ کے فرمایا حسین محسوس نہیں کرنا, آج آپ نے سوار نہیں کروانا. بہن عالیہ میرا غازی ہے, یہ سوار کرائے. فرمایا آج یہ بھی نہ کرائے, میرا اکبر ہے, سوار کرائے نہ کرائے. کون ہے وہ شیعہ جو ماتم نہیں کر سکتا؟ بہن عالیہ کون سوار کرائے؟ نظر زمین میں گاڑ کے فرماتی ہے آپ بھی نہیں, غازی بھی نہیں, اکبر بھی نہیں, تو کون کرائے؟ کہ بلا راوی کہتا ہے چیخ نکلی علی کی بیٹی کی, رو کے فرماتی ہے حسین 28 رجب بھی مجھے وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندے ہوئے ہاتھوں سے بن پلانے اونٹ کی پشت میں سوار کرنا. آواز آئی میرے جی بڑی جلدی ممبر چھوڑ رہا ہوں. آواز آئی میرے سجاد کو میرے قریب لاؤ. غیرت کا پروردگار تشریف لایا, پھپھی کا ہاتھ تھاما. جناب عباس علمدار نے ناکا کی مہار تھامی. جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا. علی کی بیٹی چلتی چلتی ناکا کے قریب آ گئی. علی کی بیٹی کو بڑے شان و شوکت سے ناکا میں سوار کرایا گیا. تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹی والی ناکا کھڑی ہو گئی. دائیں حسین آ گئے, بائیں عباس آ گئے, آگے سجاد آ گئے, پیچھے علی اکبر آ گئے. خود حسین روایت کرتے ہیں چند قدم ناکا چلی تھی, میں نے محسوس کیا مدینے کی زمین میں زلزلہ آ رہا ہے. مدینے کی زمین میں معافی مان کے کہہ رہا ہوں, شیعہ کہلوانے والا بندہ واجب سمجھ کے ماتم کرے. قیامت آمیز جملہ اس سے دکھی جملے اس مضمون میں نہیں ہے. حسین فرماتے ہیں محسوس کیا زلزلہ آ رہا تھا, میں نے زبائیں جانب مڑ کے دیکھا, منظر عجیب تھا. یہی میرا علمے والا بادشاہ سر سے امامہ اتار کے ہوا میں لہرا کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب, اور پرندے اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ, کیونکہ علی کی بیٹی دن کی روشنی میں پہلی بار اپنے گھر سے باہر آئی ہے. دائیں حسین, بائیں عباس, آگے سجاد, پیچھے اکبر. علی کی بیٹی کعبہ بن گئی. ہاشمیوں نے طواف کرنا شروع کر دیا. پڑھو جملہ, علی کی بیٹی کعبہ بن گئی, ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا. رکھ میرے سر پہ قرآن, یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی شام غریبہ, جب بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے خیمے کے گرد ناچنا شروع کیا. نہر کی جانب دیکھ کے فرماتی ہے غازی یہ مجمع ہٹا, اور عباس میرے سر پہ چادر نہیں. علی کی بیٹیاں آپ کا معزز سامعین, چودھری ریاض حسین جھنڈوی صاحب ممبر پہ پہنچ گئے. جھنڈوی صاحب کے بعد وقفہ ہے نماز ظہرین اور لنگر پاک کا, اور انشاءاللہ لنگر کے وقفے کے بعد ڈاکٹر وقار شفقت, سید سجاد حیدر شاہ, علامہ غلام جعفر جتوئی اور خان وسیم العباس بلوچ آخری شخصیت ہیں. انشاءاللہ 23 ذکات کو لکھی شاہ ملک بھر کے نام بار الموت ذاکرین ہیں, جن میں